بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدعوم کتاب حج درس نمبر 428 میں محرم کا نکاح پڑھنے والے پر کفارے کی تحقیق بیان ہوگی۔ محرمات احرام کے کفارے بیان ہو رہے ہیں۔ بحث اس میں ہے کہ اگر ایک احرام والا شخص ہے، اس کا نکاح کوئی پڑھاتا ہے، تو آیا نکاح پڑھانے والے پر بھی کفارہ ہوگا یا نہیں، تو اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا اور تحلیل پیش کی جائے گی۔ اگر سب محرم ہوں تو وجوب کفارہ کی تقویت ہوگی، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر نکاح پڑھانے والا احرام کی حالت میں ہے اور نکاح جس کا پڑھایا مرد کا وہ بھی احرام کی حالت میں ہے، تو دونوں پر کفارہ واجب ہے۔ لیکن اگر نکاح پڑھنے والا احرام میں نہیں ہے تو اس صورت میں آیا اس پر واجب ہوگا کفارہ یا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس لڑکی کا نکاح اس احرام والے مرد کے ساتھ کیا ہے، اگر وہ لڑکی احرام میں ہے تو اس پر بھی کفارہ واجب ہے، لیکن اگر وہ لڑکی احرام میں نہ ہو تو اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں بھی بحث ہے۔ تو شیخ شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں تفصیل دی ہے کہ نکاح پڑھانے والا اگر احرام میں نہ ہو یا احرام میں ہو، دونوں صورتوں میں اس پر کفارہ واجب ہے۔ لیکن اگر جس لڑکی کا نکاح پڑھایا ہے وہ احرام میں نہ ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ جب وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوتے تو انہوں نے احرام میں تو کوئی خلل اور نقص نہیں ڈالا، تو اس پر کفارہ واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری طرف سے روایت کے معنی کو دیکھتے ہیں تو وہ ان پر بطور مطلق کفارے کو واجب قرار دیتی ہے، چاہے وہ احرام میں ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ اس وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب روایت کی سند حجت نہ ہو، معتبر نہ ہو، تو اس سے پھر خلاف قواعد حکم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ احرام میں ہوتے تو ظاہر ہے احرام کی حالت میں نکاح کرتے تو یہ احرام کے احترام کے خلاف ہے، تو ان پر کفارہ واجب ہوتا۔ لیکن جب نکاح پڑھنے والا اور جس لڑکی کا نکاح پڑھا گیا ہے وہ احرام میں نہیں ہے، تو پھر انہوں نے تو احرام میں کوئی خلل ہی نہیں ڈالا، تو ان پر قواعد فقہی کی روشنی میں کفارہ واجب نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یہ کہیں کہ یہ روایت اگر معتبر ہوتی تو پھر اس سے ان دونوں پر کفارہ واجب ہوتا۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے روایت پر عمل کرنا ہے تو پھر دونوں پر ہر صورت میں کفارہ واجب ہونا چاہیے، چاہے وہ احرام میں ہوں یا احرام میں نہ ہوں۔ لیکن اگر آپ نے روایت پر عمل نہیں کرنا تو پھر یہ کہنا کہ نکاح خان اگر احرام میں نہ ہو تب بھی اس پر کفارہ ہوگا، لیکن وہ لڑکی جس کا نکاح اس نے پڑھا ہے اگر احرام میں نہ ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ تفصیل دینا خود یہ قابل غور ہے اور اس میں اشکال ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ، یعنی کہ نکاح خان جب احرام میں نہ ہو اس پر آپ بطور مطلق کفارے کو واجب کرتے ہیں، اور لڑکی اگر جس کا نکاح پڑھا گیا ہے احرام میں نہ ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں کرتے دروس شرعیہ میں۔ تو اس فرق میں اشکال موجود ہے۔ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى الْمُحِلِّ فِيهِمَا سِوَى الْإِثْمِ اسْتِنَادًا إِلَى الْأَصْلِ وَضَعْفِ مُسْتَنَدِ الْوُجُوبِ أَوْ بِحَمْلِهِ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ وَالْعَمَلُ بِالْمَشْهُورِ أَحْوَطُ۔ جبکہ فقہائے شیعہ کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ ان پر کچھ بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا علی المحل فیہما، جب نکاح خان اور جس لڑکی کا نکاح پڑھا گیا دونوں محل ہوں، یعنی کہ احرام کی حالت میں نہ ہوں۔
سوال اثم میں سوائے یہ کہ ان پر گناہ ہو سکتا ہے کہ ایک احرام والے شخص کے ساتھ جا کر انہوں نے نکاح پڑھا ہے یا اس لڑکی کا نکاح پڑھایا گیا ہے، اس کے بھی جناب علی احرام کو خراب کر رہے ہیں، لیکن چونکہ خود ان کا کوئی احرام نہیں ہے اس وجہ سے ان کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا، استنادا الی الاصل، چونکہ وجوب کفارہ کی دلیل معتبر و حجت موجود نہیں ہے تو وجوب مشکوک ہے، وجوب کفارہ مشکوک ہے، تو اصل براعت جاری ہوگی۔ شبہ وجوبیہ بدویہ میں تمام فقہائے شیعہ چاہے وہ اخباری ہیں چاہے وہ اصولی ہیں وہ اصل براعت کو جاری کرتے ہیں، جیسا کہ ان اقوال اور نظریات کو تفصیل کے ساتھ شیخ انصاری نے اپنی رسائل میں ذکر کیا ہے، اور خلاصہ چھوٹی کتابوں میں بھی آیا ہوا ہے، اصولی کتابوں میں۔ ہاں اگر اصل برات کے بارے میں کوئی اختلاف ہے تو شبہ بدویہ تحریمیہ میں ہے کہ اگر حرمت کی دلیل نہ ہو تو آیا اس میں احتیاط جاری ہونی چاہیے، برات جاری کر سکتے ہیں۔ اخباری احتیاط کے قائل ہیں، اصولی براعت کے قائل ہیں، لیکن یہاں پر جو مورد ہے وجوب کی بحث ہے، وضعف مستند الوجوب، اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اصل برات جاری کیوں کی ہے؟ چونکہ وجوب کی دلیل ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، اور شہید ثانی کی مراد یہ ہے کہ اس روایت کی سند کا جو راوی ہے جناب سمع بن مہران، یہ وقفی المذہب ہے، اگرچہ اس کی وثاقت ہوئی ہے لیکن اس کا راوی مذہب کے لحاظ سے وقفی ہے، اس وجہ سے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا نظریہ ہے، اس پر بحث ہوتی ہے کہ آیا غیر شیعہ راویوں کی مطلقاً روایات رد کر دی جائیں گی اور ان کو قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ کہ وہ قابل اعتماد ہوں، ثقہ اور صادق و امین ہوں؟ تو مشہور جو فقہا ہیں وہ تو ایسا نہیں مانتے، وہ تو موثقہ روایت پر عمل کرتے ہیں، لیکن بعض یعنی فقہا جو ہیں وہ موثقہ روایت کو نہیں مانتے، جیسا کہ شہید ثانی کا یہاں پر نظریہ بن رہا ہے۔ وضعف مستند الوجوب یعنی وجوب کفارہ کی دلیل جب وہ احرام کی حالت میں نہ ہوں یہ ضعیف ہے، او بحمل ہی علی الاستحباب، یا اس سے مراد لیتے ہیں مستحب ہونا، یعنی اگر انہوں نے کفارہ دینا ہے تو مستحب دے دیں، بہتر ہے۔ والعمل بالمشہور احوط، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مشہور نظریے پر عمل کرنا احتیاط کے موافق ہے، یعنی چاہے نکاح خان اور وہ لڑکی جس کا نکاح پڑھا گیا ہے احرام کی حالت میں نہ ہوں تب بھی ان پر کفارہ واجب ہے، یہ احتیاط کے موافق ہے۔ نعم لو کان ثلاثۃ محرمین واجب علی الجمیع، اگر تینوں، جس نے نکاح پڑھایا ہے، جس مرد کا نکاح پڑھا ہے اور جس لڑکی کا نکاح پڑھا ہے، تینوں افراد احرام کی حالت میں ہوں، واجبت الکفارۃ علی الجمیع، تو پھر کفارہ سب پر واجب ہوگا، کیونکہ شہید نے ابھی فرمایا ہے کہ یہ احرام کی حالت میں نہ ہوں تب بھی کفارہ دینا واجب ہے، احتیاط کے موافق ہے۔ مشہور فقہا کا نظریہ بھی ہے تو جب احرام میں ہوں تو پھر تو بدرجہ اولا واجب ہوگا، کیونکہ احرام کی حالت میں ایسا کام کرنا حرام ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْعَاقِدُ وَالْمَرْأَةُ مُحْرِمَيْنِ خَاصَّةً وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ مَعَ الدُّخُولِ وَالْعِلْمِ بِسَبَبِهِ۔ اب ایک اور صورت مسئلہ کو ذکر کرتے ہیں، نکاح پڑھنے والا احرام میں ہے، نکاح جس لڑکی کا پڑھا ہے وہ بھی احرام کی حالت میں ہے، لیکن شوہر جس مرد کے ساتھ نکاح پڑھا ہے لڑکی کا وہ احرام میں نہیں ہے، حالانکہ روایت کا جو مورد تھا، روایت جس صورت میں آئی ہے وہ تھا کہ جس مرد کا نکاح پڑھا گیا ہے وہ احرام کی حالت میں ہو، تو اب فرماتے ہیں کہ اگر وہ شوہر احرام کی حالت میں نہ ہو تو پھر مشکل ہو جائے گا مسئلہ، یعنی نکاح خان بھی احرام میں ہے، لڑکی بھی احرام میں ہے، واجبات الکفارۃ علی المرأہ، لڑکی پر تو جس کا نکاح پڑھا گیا کفارہ واجب ہوگا، مع الدخول جب اس کے ساتھ ہم بستری ہوئی، والعلم بسببہ اور اس کو اس کا علم بھی تھا کہ جمع کرنا حرام ہے احرام کی حالت میں، والعلم بسببہ یعنی وہ جانتی تھی کہ احرام کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے،
लाओ बे सबब अल-अक़द, उस पर कफारे का वजूब फकत निकाह की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि रिवायत में जो मेयार कफारे का करार दिया है औरत के लिए वो उसका इल्म है और हम बिस्तरी करना है, यानी इल्म होने के बावजूद कि ये काम हराम है हम बिस्तरी करें तो उस पर कफारा वाजिब है। वफी वजूबिहा अलल आक़िद अल इश्काल, और फरमाते हैं कि उस निकाह खान पर कफारा वाजिब होगा या नहीं, इसमें इश्काल है। बहस के सूरत में कि जब वो इहराम की हालत में हो। क्यों मुश्किल है, क्यों इश्काल है? क्योंकि एक तरफ से देखते हैं कि रिवायत का मौरिद वो है कि जब इहराम वाले मर्द का निकाह पड़ा हो, और इस सूरत में फर्ज ये है कि शौहर तो इहराम की हालत में नहीं है, तो ये मौरिद और ये सूरत रिवायत के मौरिद से खारिज है और कफारा निकाह खान पर वाजिब होने में शक है, तो असले बरात जारी होगी, असले अदम वजूब जारी होगी। और दूसरी तरफ से देखते हैं कि निकाह खान जब इहराम में नहीं होता तो उस पर कफारा वाजिब होता है, तो जब वो इहराम की हालत में होकर निकाह पड़ेगा तो उस पर बदरजा औला कफारा वाजिब होगा। वकज़ा ज़ौजो, और इसी तरह शौहर पर भी कफारा वाजिब होने में इश्काल है, क्योंकि रिवायत का मौरिद है कि जब शौहर इहराम की हालत में उसका निकाह करें तो फिर उस पर कफारा वाजिब होता है, लेकिन अब ये इहराम की हालत में नहीं है तो ये रिवायत के मौरिद से खारिज है। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि जनाब अली इसने इहराम वाली लड़की से निकाह करके जमा किया है तो इसकी वजह से इस पर भी कफारा वाजिब होना चाहिए। तो बहरहाल असल बहस जो इसमें है उसकी तरफ फोकस करते हैं। पहले रिवायत का मातन देख लेते हैं, फिर उसके बाद रिवायत की सनद पर बहस करेंगे। चूंकि अगर रिवायत की दलालत और सनद मोतबर हो तो ये सारे इश्कालात दूर हो जाएंगे। तो जहां तक असले मसला का ताल्लुक है कि अगर इहराम वाले मर्द का निकाह करता है एक लड़की के साथ तो निकाह खान पर भी और निकाह जिस मर्द का किया गया दोनों पर कफारा वाजिब है, और ये मशहूर फुका का नजरिया है, बल्कि इसमें तो इख्तलाफ नहीं पाया जाता। मुवस्सक सुमा बिन मेहरान इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है, ला यंबगी लिर्रजुलिल हलाल अन युज़व्विज मुहरिमन व हुवा यअलमु अन्नहु ला यहिल्लु लहू। क़ुल्तु फ़इन फ़अल फ़दख़ल बिहल मुहरिम क़ाल इन कान आलिमैन फ़इन्ना अला कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बदनतन व अलल मरअति इन कानत मुहरिमतन बदनतुन व इन लम तकुन मुहरिमा फ़ला शय्य अलैहा इल्ला अन तकून क़द अलिमत अन्नल्लज़ी तज़व्वजहा मुहरिम फ़इन कानत अलिमत सुम्मा तज़व्वजत फ़अलैहा बदना। वसैल शिया बाब 21 अबवाब कफ़ारातुल इस्तिम्ता हदीस अव्वल है। वसैल शिया तर्जुमा उर्दू जिल्द 9 सफ़ा 224 में ये रिवायत मौजूद है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बगैर इहराम वाला आदमी उसे नहीं चाहिए कि किसी मुहरिम का निकाह पढ़े, कि आपके जानता हो कि इसके लिए निकाह जायज नहीं। रावी ने अर्ज किया, अगर वो ऐसा करे फिर मुहरिम हम बिस्तरी भी कर ले। फरमाया, अगर दोनों को हुर्मत का इल्म था तो हर एक पर एक ऊंट वाजिब है, निकाह पढ़ने वाले पर भी और जिस मर्द का निकाह पढ़ा गया है। और निकाह पढ़ाने वाली औरत अगर मुहरिमा हो तो उस पर भी ऊंट वाजिब है, अगर मुहरिमा न हो तो उस पर कुछ नहीं, मगर ये कि उसे इल्म हो कि जिस मर्द के साथ उसका निकाह पढ़ा जा रहा है वो मुहरिम है और ये कि इसके लिए निकाह हराम है। बस अगर इसे ये इल्म हो और फिर ये इक़दाम करे तो उस पर भी ऊंट वाजिब है। फरूए काफी जनाबे मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ने भी इसको नाकल किया है और तहजीबुल अहकाम में शेख तूसी ने भी इस रिवायत को नाकल किया है। सनद के लिहाज से शहीद सानी ने फरमाया कि ज़ाअफ़ सनदिल वजूब की जो दलील है वो ज़ईफ है। तो जनाब अली इन्होंने क्यों इसको ज़ईफ करार दिया? चूंकि सुमा वाक़फी है तो उसकी जो रिवायत होती है मुवस्सका कहलाती है और ये लोग मुवस्सका रिवायत पर अमल नहीं करते, तो ये वजूब की दलील नहीं बन सकेगी। हाँ, मुस्तहब हुक्म की हद तक इसको साबित करना चाहे तो कर सकते हैं। रिवायत में सराहत मौजूद है
کہ نکاح خان اگر احرام میں نہ ہو تب بھی کفارہ واجب ہے، تو جب احرام میں ہوگا تو بدرجہ اولا اس پر واجب ہوگا۔ اور روایت میں صراحت ہے کہ جب وہ ہم بستری کر لیں میاں بیوی تو کفارہ واجب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ ہم بستری نہ کرے تو نکاح خان پر بھی اور شوہر پر بھی کچھ واجب نہیں ہوگا کفارہ۔ یہ چونکہ مفہوم شرط حجت ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے، سوائے یہ کہ گناہ گار ہوں گے چونکہ شوہر جو احرام کی حالت میں اس کو الجھایا جا کے عبادت سے اس کی توجہ ہٹائیے، لیکن اصل عدم وجوب کفارہ جاری ہوگی چونکہ نص اس کو شامل نہیں ہے۔ اور صراحت کرتی ہے روایت کہ عورت اگرچہ احرام میں نہ ہو اس پر کفارہ واجب ہوگا اگر وہ شوہر کے احرام کو جانتی ہے، اور اس کے مضمون اور معنی پر شیخ طوسی نے اور ایک جماعت فقہا نے فتویٰ دیا ہے، لیکن شہید اول نے دروس شرعیہ میں کہا ہے کہ اگر وہ لڑکی احرام میں نہ ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہو اگرچہ وہ جانتی ہو کہ شوہر احرام میں ہے، اور فقہا کی ایک جماعت نے ان کی اس نظریے میں پیروی کی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے واقفی راوی نے نقل کی ہے تو اس وجہ سے ضعیف ہے، اس پر تو ہم وجوب کا حکم ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب سماع بن مہران ثقہ راوی ہے، تو حکم الزامی وجوب کو ثابت کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اب ہم رجال کی روشنی میں اور اردو زبان کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے سماع بن مہران کے بارے میں بحث کریں گے۔ یہ کتاب ہے کتاب الممدوحین والمقدوحین، محقق سید علی اصدق نقوی نے، اور اس کی تحقیق نظر ثانی کی ہے فخر عباس ظاہر اعوان نے۔ یہ کتاب 2021 کے آخر میں دسمبر میں موسع اہل و ذکر لاہور سے شائع ہوئی، اور اس کے صفحہ نمبر 767 میں سماع بن مہران کا ذکر موجود ہے، اور انہوں نے شیخ نجاشی کا طولانی بیان نقل کیا ہے۔ سماع بن مہران بن عبد الرحمن حضرمی یہ ریشم کا کاروبار کرتے تھے اور حران کی طرف جاتے تھے اور کوفہ میں کندہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے امام صادق اور امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی، مدینہ میں فوت ہوئے۔ ثقۃ یعنی کہ نہایت ہی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ شخص ہیں، صادق و امین ہیں، اور حضرموت میں کوفہ کے مقام پر ان کی جو ہے مسجد ہے، اور وہ مسجد زرع بن حضرمی کے بعد ہے۔ اور انہوں نے احمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ یعنی ابن الغزیری کا نظریہ نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے بعض کتابیں انہوں نے دیکھا کہ یہ سماع امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں 145 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، اور امام صادق علیہ السلام نے اس کو فرمایا تھا اگر تم پلٹ گئے تو پھر ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آؤ گے، تو وہ وہیں رہے اور وہیں پر اسی سال ان کی وفات ہوئی۔ ان کی عمر اس وقت 60 سال تھی۔ شیخ نجاشی فرماتے لیس اعلم کیف هذه الحکایہ، میں اس حکایت اور اس بات کے بارے میں نہیں جانتا یہ کیسی ہے، چونکہ سماع تو امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حکایت کہتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں وہ فوت ہو چکا ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کی کتاب کو جماعت کثیرہ نے ناقل کیا ہے، اور اس کی طرف نجاشی نے سند دی ہے، رجال نجاشی نمبر 517 ہے، اور رجال نجاشی کا ترجمہ اردو سبیل سکینہ کراچی سے شائع ہوا، جس کا ترجمہ علامہ الطاف حسین کولاچی صاحب نے کیا ہے، جو کہ توسا میں ایک مدرسے کے پرنسپل ہیں، اور یہ کتاب 2019 میں اکتوبر میں شائع ہوئی تھی۔ تو اس ترجمہ اردو میں صفحہ 337 پہ یہ مطلب موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں کہ شیخ طوسی نے فہرست میں ان کی کتاب کی طرف سند ذکر کی ہے، اور رجال میں شیخ طوسی نے اپنی رجال میں اسے امام صادق اور امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں ذکر کیا، اور امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں اس کو واقفی بھی لکھ دیا۔ اور مزید شیخ طوسی نے عدت الاصول میں کہا جلد اول صفحہ 150 میں کہ اگر غیر امامی راوی قابل اعتماد ہو اگرچہ اس کا عقیدہ خراب ہے تو اس کی روایت پر عمل کیا جائے گا، جیسا کہ شیعہ علماء نے فتحی جیسے عبداللہ بن بکیر وغیرہ، اور واقفی جیسے سماع بن مہران
علی بن ابی حمزہ بطینی اور عثمان بن عیسیٰ وغیرہ کی روایت پر عمل کیا ہے۔ جبکہ شیخ مفید نے اپنی رسالہ عددیہ میں اسے فقہاء اور جلیل القدر اعلام اور علماء اور رؤساء میں ذکر کیا جن سے حلال و حرام لیا جاتا ہے اور فتاوی اور احکام میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے اور ان پر کوئی طعن وغیرہ بھی نہیں ہے۔ جوابات اہل موصل صفحہ 25۔ اب قابل غور یہ ہے کہ شیخ نجاشی نے رجال میں اس کو واقفی نہیں کہا، 2 مرتبہ اس کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اس سے اس کا واقفی نہ ہونا سمجھا جاتا ہے، ورنہ تو یہ بات معروف ہوتی اور آگے نجاشی اس کو ذکر کرتے۔ اس کے واقفی نہ ہونے کی کچھ دلیلیں رجال کشی کی حدیث نمبر 904 ہے، اگرچہ وہ سند ضعیف ہے، اور کافی شریف جلد اول صفحہ 534 میں روایت ہے جس کو ان محققین نے موثقہ قرار دیا کتاب الممدوحین میں، حالانکہ عثمان بن عیسیٰ اس میں موجود ہے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سمع بن مہران 12 ائمہ کے قائل تھے، انہوں نے ان کی نص پر احادیث نقل کی ہے۔ پھر یہ کہ شیخ نجاشی نے اس پر اعتراض کیا کہ سمع نے امام کاظم سے روایت کی ہوئی ہے، تو ان کو امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں 145 ہجری میں وفات ہونا ثابت نہیں ہے، اور سمع نے 90 روایات امام کاظم سے لی ہیں کتب حدیث میں۔ پھر یہ کہ سمع سے ان لوگوں نے روایات لی ہیں جنہوں نے امام صادق علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، جیسے ابن ابی عمیر، احمد بن محمد بن ابی ناصر بزنتی، جراح حذا، حسن بن محبوب اور عثمان بن عیسیٰ اور علی بن حکم وغیرہ۔ تو اگر سمع کی وفات پہلے ہو چکی ہوتی تو یہ روایات مرسلہ ہوتی۔ پھر یہ کہ اگر سمع کی وفات امام صادق کی زندگی میں ہو گئی ہوتی تو وہ واقفی نہیں ہو سکتے، کیونکہ واقفی فرقے کی ابتدا امام کاظم علیہ السلام کی وفات اور شہادت کے بعد ہوئی ہے، تو ان کی مطابق ان کی وفات ہوئی نہیں اور وہ غیبت میں چلے گئے، یہ واقفیوں کا نظریہ ہوتا ہے۔ پس واقفی ہونے کے لیے ان کا امام کاظم علیہ السلام کی وفات تک زندہ رہنا لازمی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ ثقہ اور قابل اعتماد ہے تو اس روایت پر عمل کرنا اور ان تمام صورتوں میں کفارے کو ثابت کرنا جائز ہے، اور فقط عقیدے کی مخالفت کی بنیاد پر روایتیں رد نہیں ہوتی، جیسا کہ جناب ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابتدا میں ابان بن تغلب کو ثقہ قرار دیا، پھر سوال اٹھایا ہے کہ کیسے یہ ثقہ ہو سکتا ہے حالانکہ یہ رافضی ہے۔ پھر رافض کی 2 قسمیں کی ہیں، کچھ تو اتنے بڑے رافضی ہوں کہ جو جھوٹ بولنے کو مثلا جائز قرار دیتے ہوں، غالی قسم کے لوگ، لیکن اگر فقط عقیدے میں مخالف ہے اور قابل اعتماد ہے تو اس کی روایت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ نبی اکرم کی حدیثی میراث ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔